بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقنا في الدين اللهم فقنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بات قبول فرمائے۔ تو آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ولئن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ولما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا وسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ سألتہم اگر سوال کریں ان سے، من خلق السماوات والارض، کس نے بنایا ہے، کس نے تخلیق کیا آسمان و زمین کو، سخر الشمس والقمر، اور کس نے مسخر کیے ہوئے سورج اور چاند، لَيَقُولُنَّ تو وہ ضرور یہ کہیں گے اللہ نے۔ فَأَنَّا پس کس طرح یؤفکون تم پھرائے جا رہے ہو، یؤفکون یعنی تم کس طرح پھرائے جا رہے ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی ہے جو کشادہ کرتا رزق کو، لمن اس جس کے لیے، من یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، ویقدر اللہ اور وہ اس کی تک کم کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، یعنی جس کے لیے وہ چاہتا ہے وہ کم کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے وہ زیادہ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور بے شک اللہ ہی ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ سوال کریں ان سے، من نزل من السماء ماء، کس نے نازل کیا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بعد موتها، اور پھر پھر پس زندہ کر دے اس کے ذریعے سے زمین کو، من بعد اس کے بعد موت، اس کے موت کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہونے کے بعد پانی کے ذریعے سے زندہ کر دے اس پانی کو، کس نے نازل کیا، تو یہ ضرور وہ کہیں گے لا یقولن اللہ، وہ ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔
قل الحمد للہ، کہہ دیجیے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثر ہم لا یعقلون، مگر اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ وما حاضل الحیات الدنیا، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی، الا مگر لہو و لعب، یعنی کھیل اور تماشا، یہ زندگی کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخر یقیناً آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيْوَانُ، وہی ہے اصل زندگی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پر جب وہ سوار ہوتے ہیں، فی الفلک کشتی میں، جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں، تو پھر دعو اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر پکارتے ہوں اللہ کو مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہ الدین، اسی کے لیے دین کو، یعنی اپنی عبادت کو، یعنی اپنی دعاؤں کو خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ فلما، پس جب، نجاہم، وہ نجات دیتا ہے، ہم انہیں، الی البر، خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون، تو اچانک وہ یشرکون، شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکفروا، تاکہ وہ ناشکری کریں، بما، اس کی جو، آتیناہم، ہم نے عطا کیا انہیں، ولیتمتعوا، اور تاکہ وہ کہ کچھ عرصہ وہ آ، اٹھا لیں، یعنی فائدہ اٹھا لیں، فسوف یعلمون، بس ان قریب وہ جان لیں گے۔ اولم یارو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا، کہ بے شک ہم نے، جعلنا حرمن، ہم نے بنایا، حرمن، حرم کو امن والا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ، کہ وہ پس اچک لیے جاتے تھے لوگ، من حولہم، اس کے آس پاس سے، افبالباطل یؤمنون، تو پس کیا وہ باطل پر، یؤمنون، وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی نعمت کا، لیکفرون، اس کے ساتھ یہ ناشکری کرتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں۔ ومن ازلم، اور من، کون، ازلم، وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا، ممن افطرا، جس نے، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ان افطرا، جس نے افطرا کیا، جھوٹ باندھا، اللہ کا، اللہ پر جھوٹ گھڑا، او کذب بالحق، یا جس نے جھٹلایا حق کو، لما جاء، جب وہ اس کے پاس آ گیا، الیس فی جہنم، تو بس کیا نہیں ہے جہنم، مسوى للکافرین، کافروں کا ٹھکانہ، والذین جاہدوا، اور وہ لوگ جو جہاد کرتے ہیں یا کوششیں کرتے ہیں، فی نا، ہماری راہ میں، لنہدینہم، تو ضرور بضرور ہم ہدایت دیں گے، یعنی ہم اسے، ان کو راستہ دیں گے، سبل، ہمارے راستے کی ہدایت، یعنی ہم اس کو ہمارے راستے کی ہدایت ضرور دیں گے، اس کی طرف ہم اس کو ہدایت دے دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً محسنین کے ساتھ، نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے۔ تو یہاں مشرکوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ یا کوئی بھی مشرک ہوں، جب ان سے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے یہ پوچھیں، کہ جب آپ ان سے یہ پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے بنایا، تو وہ یہ ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے، اور جب ان سے یہ بھی پوچھا جائے کہ سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا ہوا ہے، تو وہ یہ ضرور وہ یہی کہیں گے کہ یہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کو تھاما ہوا ہے۔ تو یہاں یہ ان سے پوچھا جائے کہ مشرکین جو مسلمانوں کو صرف توحید کی وجہ سے، ایک اللہ کی وجہ سے، ایک اللہ کو پکارنے سے جو مصیبتیں، جو تکلیفیں دیا کرتے تھے، اگر ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمان زمین کس نے بنایا، ان کو عدم سے وجود میں لانے والا کون ہے، سورج اور چاند کو اپنے اپنے مدار پہ چلانے والا کون ہے، تو وہاں ان کے پاس اعتراف کے بغیر ان کو کچھ چارہ نہیں، کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت کرتا ہے کہ تو معبود برحق بھی وہی ہے، خود مشرکین نے خود یہ اس بات کے قائل ہیں کہ آسمان کو زمین کو پیدا کرنے والا، سورج چاند کو مسخر کرنے والا، رات و دن کو ایک دوسرے کے پیچھے لانے والا، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، موت اور حیات اسی کے قبضے میں ہے، اور خوب جانتا ہے، تو سب کچھ جب وہ جانتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے وہ کس کو رزق کو کشادہ کرے اور کس کے لیے اس میں اس کو تنگ کر دے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، وہ سب کچھ جانتا ہے، یعنی وہ اللہ جانتا ہے کہ غنا کے لائق کون ہے اور فقر کے لائق کون ہے، اپنے بندوں کی مصلحتیں اس کو پوری طرح معلوم ہے، جبکہ مشرکین جب خود مانتے ہیں کہ تمام چیزوں کے خالق سے اللہ تعالیٰ ہے، سب پر قابض وہی ہے، تو پھر اس کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟
تو اس کے سوا دوسروں پر یہ توکل کیوں کرتے ہیں؟ کہ بجائے کہ وہ انسالتا ہوں، اور مجھے اگر یہ بھی پوچھا انسالتا ہوں من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موت القرون، تو سب وہ بھی یہی کہیں گے یہ بھی آسمان سے پانی بھی اللہ ہی برساتا ہے، جس کے ذریعے سے بنجر زمین جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، تو یعنی اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو جب سب کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ، تو پھر مسئلہ ان کو ساتھ کیا ہے؟ یعنی پھر یہ کہ ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، تو پھر تنہ تنہا وہی ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہو، وہ اکیلا ہو۔ جب توحید ربوبیت کو مان رہے ہیں تو توحید الوہیت کو کیوں نہیں مان رہے؟ اس سے منحراف تو بڑی عجیب سی بات، تضاد ہو گیا نا، کہ ایک بات ربوبیت تو مان رہے ہیں، یار ہر چیز کا رب اللہ ہے، الوہیت یہ ہے کہ ایک اللہ ہے، وہی اسی کی عبادت کے لائق ہے، اس سے وہ انحراف کرتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کا بھی ذکر بکثرت ملتا ہے، کیونکہ ربوبیت کے توحید کے قائل تو مشرکین مکہ تھے۔ انہیں ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جب حج اور عمرہ کرتے تھے تو وہ جو ان کے جو پکارا کرتے تھے، لبیک پکارتے تھے، وہ اس میں بھی اس کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہ یہ کہا کرتے لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک الا شریکا هو لک تملک و مالک، یعنی اللہ ہم حاضر ہوئے، تیرا کوئی شریک نہیں الا مگر ایسے شریک کے جن کا مالک اور جن کے ملک کا مالک بھی تو ہی ہے، یعنی ایسے شریک ہیں جن کا مالک تو ہی ہے مگر وہ ہمارے شریک یعنی سفارشی ہیں۔ تو یہ ہے ان کا یہ ایک عجیب سا یہ تضاد تھا ان کے کہ وہ کہا کچھ کرتے تھے، ایک اللہ کو مانتے بھی ہیں مگر وہ اس کے ساتھ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم پھر تو اللہ کو کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ بات تو تمہیں سمجھ میں آئی، اور یہ بھی کہ اللہ ہی کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی نے سب کچھ کیا ہے تو سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ تو یہاں پھر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان میں عقل ہوتی تو پھر یہ مورتیوں کو نہ پوجتے، یا پھر جو لوگ مر گئے ان کو بھی نہ پوج رہے ہوتے، تو حالت یہ ہے کہ ان میں عقل تو ہے نہیں، اس لیے وہ ان کو یہ کام کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی یہ زندگی جس کے چکر میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو، جس کے لیے آخرت کو ٹھکرا رہے ہو، یعنی یہ زندگی جو ہے جس کے لیے آخرت سے تم اندھے ہو گئے، اور اس کے لیے دنیا کے لیے سب کچھ جمع کرنے کے لیے تیار ہو، آخرت کے لیے کچھ بھی جمع نہیں کر رہے، تو یہ کوئی کھیل کود سے زیادہ کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی کو یہ بتا دے گا کہ اس کی یہ حال ہے، یہی حال ہے، یعنی کہ جس کے لیے یہ دنیا کا یہ حال ہے، کھیل تماشے کی طرح اسی طرح ہے جیسے کوئی بچے ہوں اور وہ مٹی کے گروندے بناتے ہیں صبح سے شام تک، اور شام کو مٹا اٹھا کے واپس آتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ملتا سوائے تھکاوٹ کے۔ تو یہی حالت ہے ان لوگوں کی ہے جو سوائے اس سے سارا دن زندگی اسی دنیا کی زندگی دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اور پھر ہوگا کیا جس دن قیامت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اصل زندگی تو ان دار الاخرت ہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت کی وہ ہے جو آخرت میں ہونی ہے، تو اس کے لیے اصل میں تو اس کے لیے عمل صالح کرنے چاہیے جن سے آخرت کا گھر سنور جائے۔ ہمیں اعمال تو وہ کرنے چاہیے جس سے جو آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی اصل میں تو تیاری ہونی چاہیے۔ اس کی تیاری کے بغیر حالت یہ ہے کہ ہم سب اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں جو کھیل تماشے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر وہ یہ لو کان، یا اگر ان کی عقل ہوتی ہے، اگر وہ سمجھتے تو پھر یہ کام کرتے کہ اس آخرت کے لیے تیاری کرتے تھے۔ یہ ہمیں بھی وقت دیا گیا ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کرنے کا یہ وقت ہے تمہارے پاس، اور یہ امتحان ہے، اس کے لیے تیاری کر لو، بجائے کہ دنیا کی زینت میں اور شیطان کے بہلاوے میں انسان آ کے وہ سب کچھ اسی دنیا کے لیے کرنے لگ جائے اور آخرت کو بالکل بلا بیٹھے۔ آخرت کمانا کوئی منع نہیں ہے، مگر جائز طریقے سے کمائے، اور ناجائز کا بالکل اس میں کوئی دخل نہ ہونا چاہیے، مگر اللہ کو یاد کر کے، اللہ کو یاد کر کے کوئی بھی کام کرے تو وہ تو ویسے ہی عبادت ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو یہ خیال رہے گا کہ ہاں اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ ہر حال میں ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو پھر وہ ویسے کام نہیں کرے گا جو اس کو پھنسا دیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دیتا ہوں وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پھر جب وہ کوئی بھنور آتا ہے اور اس سے پھنس جاتے ہیں طوفان میں، تو پھر وہ اللہ کو ایک خالص کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں، پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی ہمیں بچانے والا نہیں ہے، تو ہمیں بچا دے۔ تو پھر اللہ سے ہی پھر سارے دیوتاؤں کو، سارے بزرگوں کو بھول جاتے ہیں جن جن کو پوج رہے ہوتے ہیں، مگر صرف ایک اللہ کو پکارتے، مگر ہوتا کیا ہے جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم انہیں نجات دیتے ہیں اور خشکی پہ پہنچ جاتے ہیں تو شرک کرنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ فلاں کی شک وجہ سے ہم بچ گئے، فلاں بت نے بچا لیا، یا فلاں بزرگ کی وجہ سے ہمیں ہم بچا لیے، طوفان سے بچ گئے۔
जैसे कुछ लोगों का, कराची वालों को नज़रिया होता है कि जी हमें तो कराची को तो कोई फलां बुजुर्ग है जिनकी वजह से तूफान नहीं है वो बचा लेता है। तो ये भी मुशरिकों के नज़रियात हैं। ये जो भी ऐसा सोचता है वो मुशरिक है, क्योंकि ये इज़ा हुम मुशरिक, यही शिरक करना होता है कि अल्लाह के साथ आपने किसी और को बता दिया कि उसकी वजह से हमने ये काम हुआ, अल्लाह ने हमें ये छोड़ दिया है, तो या किसी ने हमारा छुड़वा दिया अल्लाह से, तो ये शिरक है। वो यकफरू बिमा आतैनाहुम, ताकि वो नाशुक्री करें उसकी जो हमने उन्हें अता की है। अरे बचाया अल्लाह ने, और वो दुआएं किसी आसान किसी और का जतला रहे हैं कि वो उस शख्स की वजह से हम सब कुछ करने लगे। उसमें एक वाक़या भी आता है, मगर कहते हैं कि ये ज़ईफ हदीस है, मगर वो ज़ईफ हदीस कहते हैं कि एक वाक़या आता है कि अबू जहल का, कि वो भी कश्ती में मक्का जब फतह हो गया तो भाग कर निकले और हबशा जाने की कश्ती में सवार हो गए। फिर तूफान आया और कश्ती तरफ होने लगी, तो जो मुशरिकीन बैठे थे सब वहाँ पे पुकारने लग गए कि इसको तो अब से एक अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के सिवा इस वक्त कोई भी बचाने वाला नहीं है, हमें समंदर में अल्लाह ही बचाएगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर अल्लाह समंदर में बचाएगा तो खुशकी पे क्यों नहीं बचाता। फिर उन्होंने ये कहा कि कहते हैं कि जी उन्होंने कहा कि अगर मैं बच गया तो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और ईमान ले आऊंगा और कलमा पढ़ लूंगा। तो मुझे यकीन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी खताओं से दरगुजर फरमाएंगे और मुझ पर रहम करम करेंगे और अल्लाह भी मुझे माफ़ कर देगा। तो ये भी वाक़या आता है से एक, मगर रिवायत है, मगर कहते हैं कि ये इमाम ज़हबी ने उसकी सनद को ज़ईफ़ कहा कि ज़ईफ़ है। बहरहाल होता यही कि जहाँ जहाँ भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। जब भी कोई मुश्किल फंसते हैं किसी भी तकलीफ में, तो फिर एक खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे एक एहसान उनको बता रहे हैं, मुशरिकीन मक्का के, अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम, मक्का के हरम को अमन वाली जगह बना दी। इसके आसपास से तो लोग तो उचक लिए जाते हैं, ये अन्नासु मिन हौलिम, इनके आसपास से तो उचक उचक लिए जाते हैं, मगर ये हैं जो बड़े सुकून से रह रहे हैं। यानी कि ये मक्का के आसपास जो हालात थे उस जमाने में, तो वहाँ तो यही हालात होते थे कि कोई मुश्किल से ही जा सकता। तो ये हराम के महीनों में जो मोहतरम महीने होते थे चार, उनमें लोग सफ़र किया करते थे या वो कोई काम करते थे, क्योंकि उसके बगैर तो जाना ही, कहीं भी जाना होता तो बड़ा मुश्किल काम था। हर जगह लूट मार मची होती, तेरे को लूट लेता था। तो यही हालत है उनकी। तो अल्लाह तबारक व तआला का, हमने तुम्हारे लिए इस हरम को एक अमन की जगह बना दी, तो तुम्हें फिर भी तुम नाशुक्री करते हो। जिस तरह सूरह लीला फिर कुरैश में आता है ना, उसमें भी यही बताया गया, क्या तो इतनी बड़ी नेमत का शुक्र यही है कि अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक कर दो। यानी कि एक अल्लाह की चाहिए तो ये था कि एक अल्लाह की इबादत करें, मगर यहाँ पे वो खुद लगे कि शिरक करने लग गए। तो ये बजाय ईमान लाने के शिरक करें और खुद को तबाह करके और दूसरों को भी उसके लाकत गिरा पर ले चलें, ये हालत बनाई है तुम लोगों ने। तो यहाँ यही फिर बताया जा रहा है, बिन हाउलिम अफबिल बातिल युमिनून, बातिल पर तो तुम्हारा यकीन है, और जो अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उससे तुम इनकार करते हो। यानी अल्लाह ने तुम्हें इतनी बड़ी नेमत दी है कि हम हरम दिया है, यहाँ पे हर चीज़ खिंची चली आती है, और तुम्हारी लोग इतनी इज्जत करते हैं हरम की वजह से, और सब कुछ है, मगर तुम जो हो कि और किसी तरह बाज आने वाले ही नहीं हो। तो फिर यहाँ आखिर में ये बता दिया गया कि फिर हुआ क्या, जब इसके अल्लाह के साथ कुफ्र करेंगे और नबी को झुठलाएंगे, फिर उनको देंगे, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उनको फिर सज़ा भी देता है। तो इस तरह फिर अल्लाह तबारक व ताला उनसे नेमतें छीन ली। बदर के दिन बड़े बड़े उनके सरदार कत्ल हो गए, अल्लाह ताला ने अपने नबी के हाथों मक्का फतह भी करा दिया, उन्हें जलील कर दिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। यानी उससे बड़ा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह पर झूठ बांधे। यानी कि वही आती है या नहीं, और बेकायदे के मेरी तरफ तो वही आती है। और उससे बड़ा भी जालिम कोई नहीं है जो अल्लाह की सच्ची वही आए और हक को फिर झुटला दे, बावजूद हक पहुंचने के उसकी तकजीब पे जो कमर बस्ता रहे। तो उससे बड़ा जालिम भी कोई नहीं है। तो ये, और ये बता दिया गया है कि यानी कि ये जो जुल्म करता हो, जो यानी मकसद ये है कि अगर ये मकसद, अगर अल्लाह के रसूल अगर गलत बात कर रहे हैं तो वो पकड़े जाएंगे, और अगर तुम गलत करते तो तुम भी पकड़े जाओगे। तो यकीनी बात है कि अल्लाह के रसूल तो वही बात कर रहे थे, उनकी तरफ वही होती थी। क्योंकि इसमें तो यकीनी बात है कि अल्लाह के रसूल तो झूठ नहीं कर रहे थे। कहा उनको जा रहा है कि जो अगर कोई और भी कोई इस तरह की बातें करे कि मुझ पे वही आती है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी बहुत से
جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، اور ان کے تو پھر اور جو کوئی بھی اس کو جھٹلائے کہ میں نے افطرا کذب بالحق، جب حق اس کے پاس آ گئے پھر بھی اس کو جھٹلائے، تو یہ پھر جس نے گھڑا ہے وہ بھی، اور یہ جس سے جھٹانے والے، یہ دونوں پھر یہ جو جہنم میں جانے والے، الیس فی جہنم ومثوی للکافرین، تو کیا کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ تو یعنی کہ یہ جو افطرا کرے، جھوٹ باندھے، اور جو سچ کو جھٹلائے، وہ دونوں جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوششیں کرے، وہ فینا لنہدینہم، ہم اس کو ضرور بضرور سیدھا راستے کی ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہے ہی محسنین کے ساتھ، یعنی کہ ہم ان کی جستجو کرنے والوں کی رہنمائی کریں گے، دنیا اور دین میں ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ جو اللہ جن جاہدو فینا، جاہدو یہ بھی کہ جو مشقت اٹھانے والے ہیں، کہ اس کام میں جو اللہ کے، جو سیدھی اللہ کے طرف راستے پہ چلیں گے، تو اس میں مشقتیں تو آئیں گی، اس کو برداشت کرے گا جو کوئی، تو پھر ہم اس کو سیدھی راہ بھی دکھا دیں گے، اس پر ہم ایسے اس کو ہر جگہ اس کی رہنمائی کریں گے، اور دین میں اس کی رہنمائی کر دیں گے، جس طرح ارشاد فرماتے ہیں عباس ہمدانی فرماتے ہیں کہ مراد ہے کہ جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، اللہ انہیں ان امور میں بھی ہدایت دیتا ہے ان کے علم میں نہیں ہوتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راستے آسان کرتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہ کوئی راستہ سجھا دیتا ہے، تو یہی بتایا گیا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلَى الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو محسنین کے ساتھ، یعنی جو نیک ہے، مرضی یہ کہ جو کوئی بھی احسان کرتا ہے یا وہ احسان کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ تو احسان کرنا کیا ہے؟ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہر نیکی کے کام کو خلوص کے ساتھ، یعنی ایک خالص اللہ کے لیے نیک کام کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت نبی کے مطابق کام کرنا، برائی کے بدلے میں برائی کے بجائے حسن سلوک کرنا، اپنا حق چھوڑ دینا اور دوسروں کے ان کا حق سے زیادہ دینا، یہ سب احسان ہے، یہ سب ہی احسان کے مفہوم میں آتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ احسان کا نام، احسان اس کا نام ہے کہ جو تیرے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور احسان کرنے والے سے احسان کرنے کا نام احسان نہیں ہے، یعنی جو احسان کر رہا ہے تو بھی احسان کر رہا ہے تو یہ تو بدلہ ہے، احسان یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ احسان کرے جو تیرے ساتھ بدسلوکی کرے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف یہ بھی بتائی کہ جب تو ایسا نیکی کا کام کرے، نماز پڑھے تو ایسا کر، ایسا اس طرح پڑھے کہ تو یہ دیکھتا ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو دیکھ رہا ہو، اور اگر تو اس درجے پہ نہیں پہنچا تو کم سے کم تیرا یہ خیال ضرور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہے ہوں گے تو تیرا یقینی بات ہے کہ تیرا دھیان پھر یہ زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، تو دھیان تو زیادہ بٹے گا، تو یہ احسان ہے، یہ احسان کا درجہ ہے، یعنی کہ جو آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرے، یہ بھی احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لے جو ہمیں اس سے دور کر دیں، اس کی راہ سے دور کر دیں، اور ایسے کاموں کی ہمیں بھی ہدایت دے دے جو اس کی راہ میں، اس کی صراط مستقیم پہ طرف چلنے والے، اور ہمیں پھر اس جنت میں پہنچا دے جس کا اس سے ہم سے مسلمان مومنین سے وعدہ کیا، احسان کرنے والوں سے اللہ نے جو وعدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ احسان کرے اور ہم سب کو جنت فردوس میں جمع کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔